علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب جواب دے دیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یغفر اللہ لنا ولکم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین سیدنا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین علینا وعلیہم اجمعین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین وامرت لان اکون اول المسلمین. صدق اللہ العظیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت به او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم، اللہ کا بہت بڑا احسان. اللہ نے پہلی مرتبہ یہ رویل پاک کے جمعہ کے موقع پر اللہ نے مجھے آپ کو ایک ساتھ میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. یہ پورا مجمع جو بیٹھا ہے نا، الحمدللہ سب سے پہلے ایک ارادہ کرے. آج جمعہ کا دن ہے، مبارک دن ہے، کہ ارادہ کریں کہ جو سنیں گے عمل کریں گے انشاءاللہ. یعنی پورا مجمع بولے جو سنیں گے عمل کریں گے انشاءاللہ. اور ایک بات اور، چونکہ پہلی مرتبہ ہم آئے ہیں، جمعہ کا دن جب بھی آئے، جب بھی جمعہ کا دن آئے، جتنا ہو سکے ہم درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ. درود پاک آپ کو معلوم ہوگا، یہ جمعرات کی مغرب، یعنی کل جمعرات کی مغرب، آج جمعہ کی مغرب، یہ 24 گھنٹہ جتنا درود پاک پڑھے. ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے، اس لیے کہ کل جمعرات کی مغرب سے آج جمعہ کی مغرب تک جتنا درود پاک پڑھے. میرے پیارو، فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو رکھا ہے. اللہ نے ایک فرشتے کو مقرر کیا کہ میرا بندہ جب بھی درود پڑھے وہ فرشتہ درود لیتا ہے اور مدینہ پاک میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچاتا. یہ اللہ نے قانون بنایا. جب بھی کوئی میرا بندہ درود پاک پڑھے، کون لے گا؟ فرشتہ لے گا، اور اسے کہاں لے جائے گا؟ مدینہ منورہ لے جائے گا، ہمارے آقا کی خدمت میں لے کر جائے گا. لیکن یہ جمعرات کی مغرب سے جمعہ کی مغرب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کوئی فرشتہ نہیں، کوئی فرشتہ نہیں. اب درود پاک کوئی فرشتہ نہیں لے گا. اب یہ جمعرات کی مغرب سے جمعہ کی مغرب اللہ فرماتے میرا بندہ درود پاک پڑھے گا، درمیان میں کوئی فرشتہ نہیں ہوگا، ڈائریکٹ اسے مدینہ پہنچا دیا جائے گا. تو میرے دوستوں، ہم اس پیریڈ میں ہیں، ہم اس موقع پر ہیں کہ ہم درود پاک زیادہ سے زیادہ پڑھیں گے نہیں انشاءاللہ. میں آپ کو ایک بات بتاؤں میرے پیاروں، درود پاک پڑھنے میں بہت فائدے. بولو، درود پاک پڑھنے میں بہت فائدے. اس میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. ایک صحابی آئے. بولو، ایک صحابی کہاں ہے؟ اور وہ صحابی نے آ کر پوچھا کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہم درود پڑھے تو ہمیں کیا ملے گا؟ اس صحابی نے سوال پوچھا، ہم درود پڑھے تو ہمیں کیا ملے گا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار سے فرمایا، ارے کوئی بھی قیامت تک آنے والا میرا امتی محبت کے ساتھ درود پڑھے گا، اللہ اس سے راضی ہو جائے گا. بولو، اللہ اس سے، یعنی سب ساتھ میں بولو نا، اللہ اس سے. لیکن کیسا درود پاک پڑھے؟ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھے، اللہ اس سے راضی ہو. اچھا، وہ صحابی نے سن لیا کہ درود پاک پڑھیں گے، محبت سے پڑھیں گے، اللہ راضی ہو جائیں گے. وہ صحابی جانے لگے، پھر واپس آئے، پھر واپس مڑ کر آئے اور آ کر کہنے لگے، اللہ کے رسول، ہم محبت سے درود پاک پڑھیں گے، آپ نے فرمایا اللہ، بولو اللہ راضی ہو جائے گا. پھر ناراض ہو گیا تو پھر اللہ ناراض ہو جائے تو کیا کرے؟ اب سننا، سب سبحان اللہ بولو، سبحان اللہ بولو. بہت پیاری بات. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ہمارے آقا تاجدار مدینہ، بولو نا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا کوئی بھی امتی محبت کے ساتھ درود پڑھے، ساتھ میں بولنا، میرا کوئی بھی امتی محبت کے ساتھ درود پاک پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائیں گے. وہ صحابی نے پوچھا، اللہ راضی ہو جائیں گے، پھر ناراض ہو جائیں گے تو کیا کریں گے؟ ہمارے آقا تاجدار مدینہ، بولو نا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ راضی ہو جائیں گے، ایسے راضی ہو جائیں گے کہ قیامت تک پھر ناراض نہیں ہوں گے. میرے دوستوں، ہمارا تو کام ہی ہو گیا، محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے نہیں انشاءاللہ. اور ایک بات بتا دوں میرے پیارو، محبت کے ساتھ دو چیزیں ہونا، ایک بولو لا الہ
الا اللہ، اور ایک محمد یہ محبت کے ساتھ دو چیزیں ہو جائے نا ہمارا کام ہو جائے گا۔ میرے پیاروں، سب سے پہلے ہم کو یقین بنانا کرنے دھرنے والا کون ہے، یعنی ساتھ میں بولو کرنے دھرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ یہ جو میں بول رہا ہوں بولنے کی طاقت دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ آپ کو کانوں سے سننے کی طاقت دینے والا کون؟ اللہ۔ آج اگر وہ بہرا بنا دے، اندھا بنا دے، لنگڑا بنا دے، لولا بنا دے، ہم اللہ کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں؟ ارے بولو کچھ بگاڑ سکتے؟ تو یقین بنا لو کرنے دھرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ ایک تو درود پاک پڑھنا، نمبر 2 یقین بناؤ کرنے دھرنے والی ذات کون ذات ہے؟ اللہ ہی کی ذات ہے۔ اور میرے پیاروں، جب اللہ پر بھروسہ ہو جائے نا، بولو اللہ پر پورا بھروسہ ہو جائے، اللہ ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا۔ آج ہم لوگوں کو سب سے بڑا معاملہ کیا ہے معلوم ہے؟ ہمارا کام نہیں ہوتا۔ کتنے لوگوں کو پریشانیوں کے کام ہوا آخری موقع پہ آ کے کام رک گیا۔ کتنے لوگ پریشان ہیں، کوئی بیوی کے معاملے میں پریشان، کوئی بچوں کے معاملے میں پریشان، کوئی سماج سے پریشان، کوئی کمیونٹی سے پریشان، کوئی اپنے کاروبار سے پریشان، کوئی اپنے بزنس سے پریشان۔ ارے میرے پیاروں، کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سب بھروسہ کریں گے انشاءاللہ۔ قرآن میں 28ویں پارے میں اللہ کا فیصلہ ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ فرماتا مجھ پر بھروسہ کر لے، میں روزی بھی عطا کروں گا، ایسی جگہ سے روزی دوں گا تو نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتے مجھ پر بھروسہ کر لے، تیرے ہر کام کو پورا کرنے والا بولو کون؟ تو آج سے میں ایک بات آپ کے اوپر لا رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو درود پاک پڑھیں گے نہیں انشاءاللہ۔ نمبر 2 بھروسہ کس پہ کریں گے؟ میں نے بولا کس پر کریں گے؟ اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا۔ جو ہم نے کبھی سوچا نہیں ہوگا نا، ایک بار اللہ پر بھروسہ کرو، ایسا بدلے کا ماحول آپ خود سوچو گے میں نے تو کبھی ایسا سوچا بھی نہیں تھا، میرا خیال بھی نہیں تھا، یہ مدد کہاں سے آ گئی؟ اس وقت اللہ کی آواز آتی، میرا بندہ زمین پر تو نے مجھ پر بھروسہ کیا، آسمانوں پر ہم نے تیرا معاملہ حل کر دیا۔ آپ سب کو معلوم ہوگا یہ بہت بڑے اللہ کے ولی اجمیر والے بابا کون؟ خواجہ غریب نواز، بولو نا، خواجہ معین الدین۔ ارے یہاں بہت سارے بیٹھے گئے ہوں گے اجمیر، ارے بولو نا، گئے ہوں گے نا؟ گئے ہوں گے، میں بھی گیا ہوں، اس میں کوئی نقصان کی بات تو نہیں۔ بولو نا اجمیر والے، نام بولو نا، اجمیر والے بابا خواجہ غریب نواز، خواجہ معین الدین۔ ہم جاتے ہیں آتے ہیں، ہم نے کبھی ان کی زندگی کے بارے میں سوچا کہ ان کا یقین، ان کا کلمہ، ان کا اللہ پر بھروسہ، اللہ کی توحید کیسے دل میں انہوں نے بسایا تھا؟ ایک مرتبہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، اجمیر والے بابا خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، ایک مرتبہ اپنے سارے مریدوں کو کہا کہ چلو ہم کو جانا ہے یہ اجمیر میں۔ اب اس وقت 40-50 مریدین سے، شروع زمانے کی بات ہے، فرمایا چلو ہم کو جانا۔ سارے مریدین نے کہا حضرت کہاں جانا؟ کہا چلو اپنا برتن کپڑا تیار کرو، ہم سب کو جانا۔ تو سارے مریدین پریشان ہو گئے کہ اچانک کہاں جانا؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا چلو میرے ساتھ میں چلو، ہمیں گاؤں جانا ہے، قریا جانا ہے، دیہات جانا ہے، بستی جانا ہے۔ کہا لیکن حضرت کیوں جانا کیوں ہے؟ کہا خواب میں میرے نبی نے مجھے حکم دیا ہے 5 باتوں کو زندہ کرنا ہے۔ بولو ساتھ میں بولو، کتنی باتوں کو زندہ کرنا؟ 5۔ تو سارے مریدین نے کہا جب اللہ کے رسول کا حکم ہے چلو تیار ہو جائے۔ تھوڑی دیر میں، آدھے گھنٹے پونے گھنٹے میں سب اپنے برتن اور کپڑوں کے ساتھ تیار ہو گئے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ بھی تیار ہو گئے۔ اب گاؤں طے کر رہے، قریا دیہات بستی شہر، لمبا سفر چل رہا ہے۔ اور وہ مریدین نے پوچھا حضرت کون سی 5 باتوں کو زندہ کرنا؟ تو فرمایا نمبر 1 بولو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 2 نماز قائم کرو، بولو نماز قائم۔ نمبر 3 زکات ادا کرو۔ نمبر 4 رمضان کے روزے رکھو۔ نمبر 5 کعبۃ اللہ کا حج کرو۔ اچھا یہ بتاؤ یہ 5 باتوں کا نبی نے بھی ہم کو حکم دیا کہ نہیں دیا؟
ارے بولو دیا نا. کیا فرمایا؟ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة وحج البیت وصوم رمضان. ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پورے اسلام کی بنیاد ہے. بولو کتنی چیزوں پر ہے؟ 5. نمبر 1 کلمہ، ساتھ میں بولو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. نمبر 2 نماز کو قائم کرنا. نمبر 3 زکات ادا کرنا. نمبر 4 رمضان کے روزے رکھنا. نمبر 5 حج بیت اللہ کرنا. دعا کرو اللہ ہم کو سب کو نصیب فرمائے. تو بات کیا ہو رہی تھی؟ خواجہ معین الدین چشتی کتنے مریدوں کو لے کر؟ 40-50 مریدوں کی جماعت کو لے کر گاؤں ایک ہی محنت. بولو لا الہ الا اللہ، نماز، روزہ، زکات، حج، ایک ہی محنت. مجھے واقعہ یہ سنانا ہے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی ایک گاؤں میں گئے. ایک گاؤں میں گئے تو دیکھا سارے گاؤں والے تو باہر کھڑے، سارے گاؤں کے مرد ایک طرف کھڑے، عورتیں ایک طرف کھڑی ہے اور سامان وامان بھی سب ایک طرف ہے، بچے بھی ایک طرف ہے. تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی تو 40-50 مریدوں کو لے کر گئے تھے. حیران ہو گئے، کہا کیا معاملہ؟ بھائی میں گاؤں میں اس لیے آ رہا تھا تاکہ آپ کو میں بتاؤں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور خواجہ معین الدین چشتی فرماتے میں نے پہلے خبر بھی بھیج دی کہ میں آ رہا ہوں اور اپنے 50 مریدوں کو لے کر آ رہا ہوں. تم سارے کے سارے گاؤں کے باہر آ گئے. بھائی جب پورا سب گاؤں کے باہر آئے تو گاؤں میں جانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ بھائی گاؤں میں جانے کی ضرورت کچھ. تو جو گاؤں کے بڑے بڑے لوگ تھے نہ آئے، آنکھوں میں آنسو تھے، کہنے لگے حضرت آپ آئے بہت خوشی کی بات ہے، ہم گاؤں میں ہی رہتے ہیں لیکن ہمارا گاؤں اور یہ جنگل دونوں ساتھ میں لگا ہوا ہے. ساتھ میں بولو ہمارا گاؤں اور وہ سارے گاؤں والے رو کر کہنے لگے حضرت جنگل میں آگ لگ گئی ہے. آگ لگی، اور جنگل میں آگ لگی ہے مطلب پورے جنگل کو برباد اور تباہ کرتے کرتے اب وہ آگ ہمارے گاؤں میں آئے گی. بھائی اس زمانے میں آگ بجھانے کا فائر بریگیڈ نہیں ہوتا تھا تو سب نے کہا کہ وہ گاؤں میں جنگل میں آگ لگی ہے اور یہ گاؤں بالکل چھوٹا سا گاؤں جنگل کے ساتھ لگا ہوا. وہ 4-5 نے کہا حضرت وہ آگ ہمارے گاؤں میں آئے گی اور پورا ہم نے گھر چھوڑ دیا، ہمارا گھر بھی برباد ہو جائے گا، گھر کے اندر جو سامان ہے وہ بھی برباد ہو جائے گا. ہم تو تھوڑے بہت کپڑے برتن زیور لے کر آ گئے اور حضرت آپ کے واسطے رکے ہیں، آپ آئے ہو چلو ہم کو جانا گاؤں کے اندر جانا کیونکہ آگ آئے گی تو بول کر تھوڑی آئے گی، کبھی بھی آگ آ جائے گی اور ہمارے کھیت بھی برباد، ہمارے باغ بھی برباد، ہمارے گھر بھی برباد. سب رونے لگے، عورتیں رونے لگی، چلو یہاں سے جانا ہم کو. حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے فرمایا آگ آئی ہے اور یہاں سے جانا، کہا آپ کو جانا ہے تو جاؤ، میں تو گاؤں میں جاؤں گا. حضرت خواجہ معین الدین چشتی بولو کیا فرمائے؟ میں تو گاؤں میں جاؤں گا. سب نے کہا حضرت وہ آگ جلاتی نہیں ہے جب تک اللہ حکم نہ دے جلانے کا. یقین تھا، کس پر یقین تھا؟ اللہ کا. چلو میں جا رہا ہوں. اور پھر کہہ دیا بھائی جن کو آنا ہو میرے ساتھ میں آئے، جن کو نہ آنا ہو کوئی بات نہیں، آرام کرے، جن کو آنا ہو تو میرے ساتھ میں چلے. تو آدھی پبلک ساتھ میں وہ جڑ گئے لیکن سب پیچھے پیچھے دھیرے دھیرے چل رہے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی تیز قدموں کے ساتھ بولو کس میں انٹر ہو گئے؟ گاؤں میں. اور چلے جا رہے گاؤں کے بیچوں بیچ پہنچے ہوں گے اور دھواں دکھنا شروع ہو گیا. مطلب ہے کہ آگ قریب آ رہی ہے، دھواں اٹھنے لگا، آگ کے شعلے بھڑکنے لگے. ارے تھوڑی دیر میں تو آگ کے بڑے بڑے شعلے بھڑکنے لگے. اب جتنے پیچھے تھے نا سب کہنے لگے حضرت آ جاؤ دوڑ کے واپس آ جاؤ گاؤں میں آگ آ گئی ہے، کسی کو بچانے والی نہیں ہے. چلو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اور قریب گئے. بولو اور کس کے قریب گئے؟ اور پھر کیا معلوم، ایسا جھکے اور جھک کے اپنا جوتا نکالا. وہ جوتا جو بھی چمڑے کا جوتا پھٹا ہوا جوتا تھا وہ نکالا اور پھر لا الہ بولو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک بار کلمہ پڑھا اور وہ جوتے کو لے کے یوں آگ کی طرف پھینکا. اب وہ کوئی بہت زور سے تو پھینکا نہیں تھا، تھوڑا سا یوں آگ کی طرف پھینکا. اے میرے کیم والو، رویل پاک والو، اللہ کی قسم کتابوں میں لکھا ہے خواجہ معین الدین چشتی نے اپنا جوتا یوں آگ کی طرف پھینکا، جوتا زمین پر آئے اس سے پہلے اللہ نے آگ کو بجھا کر ختم کر دیا. پوری آگ ختم بجھ گئی. سارے لوگ حیران، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے اور آگ کا کوئی نام و نشان نہیں. حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے سب کو جمع کیا اور وہ جو آئے تھے نا جو لوگ حضرت خواجہ کے پاس کہ گاؤں میں آگ لگی ان کو ہی کہا جاؤ جنگل میں جاؤ دیکھ کے آؤ جنگل میں کتنا نقصان ہوا ہے، جاؤ دیکھ کر آؤ جنگل میں کتنا نقصان ہوا. وہ لوگ گئے، آدھے پونے گھنٹے کے بعد آئے، آنکھوں میں آنسو لے کر آئے. حضرت جنگل میں آگ لگی نہیں ہے.
وہاں کوئی لکڑا بھی جلا نہیں ہے، کوئی پتا بھی جلا نہیں ہے، کسی کے اوپر کالا دھبا بھی نہیں ہے، مطلب ہے کہ آگ لگی نہیں ہے. اور سب کہنے لگے حضرت آگ کو تو ہم نے دیکھا، دھواں دیکھا، شعلہ دیکھا، لیکن جنگل میں بھی آگ نہیں لگی، ہمارے یہاں بھی آگ نہیں لگی. سننا، حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے کوئی جواب، بولو کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ سب کو کہا محنت کرو. کس پر محنت کرو؟ بولو لا الہ. ہاں، دعوت کا کام، تبلیغ کا کام ایک شروع کر دیا خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ. نماز پڑھو، زکات دو، روزہ رکھو. جب دعوت کا کام ہو گیا، بولو دعوت کا کام، حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے فرمایا مجھے واپس جانا ہے. تو سب نے کہا نہیں حضرت آپ کو اب جانا ہی نہیں ہے، ہمارے گاؤں میں ہی رہنے کا. تو حضرت نے فرمایا کیوں یہاں رہنے کا؟ کہا پھر آگ لگے گی تو کون بجھائے گا؟ آگ تو پھر لگے گی، کون بجھائے گا؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ روئے اور روتے روتے کہا، فرمایا مجھے اجمیر جانا ہے، اس لیے کہ اجمیر میں ہندوستان کا نہیں، میں اجمیر آیا نہیں، مجھے اجمیر میرے پیارے نبی نے بھیجا ہے، اور جہاں میرے نبی نے بھیجا ہو وہ جگہ چھوڑ کر میں دوسری جگہ پر آ جاؤں. تو سارے گاؤں والے جمع ہو گئے، رونے لگے. کہا حضرت جاتے ہو جاؤ، ہم تو جانے دینا نہیں چاہتے، لیکن آپ کو جانا ہے جاؤ، اپنا جوتا دے کر جاؤ، اپنا جوتا ہم کو. فرمایا کیوں، جوتے کا کیا کرو گے؟ یوں اڑا ختم. بس جب یہ جملہ فرمایا نا، اب حضرت خواجہ معین الدین چشتی خواجہ غریب نواز کے چہرہ لال، غصے میں سرخ ہو گئے. اللہ والوں کا جلال بھی عجیب ہوتا ہے، بہت غصے ہو گئے. فرمایا تم کیا سمجھے ہو؟ تم یہ سمجھے ہو کہ آگ کو میں نے بجھا دیا؟ تم یہ سمجھتے ہو میرے جوتے نے بجھا دیا؟ ارے وہ تو جوتا میں نے ہاتھ میں لے کر اڑا دیا، اگر چاہتا تو اپنا رومال دے دیتا، ارے اگر چاہتا تو اپنی ٹوپی اڑا دیتا. لیکن یہ مت سمجھنا کہ خواجہ معین الدین چشتی نے آگ کو بجھایا، یہ مت سمجھنا کہ میرے جوتے نے بجھایا. پھر خواجہ معین الدین چشتی نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا، کہا یہ دل میں کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. فرمایا جب کلمہ والا ہو، یقین والا ہو، اس کا جوتا دنیا کی آگ کو بجھاتا ہے، اللہ کی قسم اس کا ایمان قیامت میں جہنم کی آگ کو بھی بجھا دے گا. میرے پیاروں، کاش یہ جملہ ہم کو سمجھ میں آ جائے تو سب حالات ہی ختم ہو جائے بھائی، سب حالات ختم ہو جائے. ہاں، ایک یقین والا ہو، ایک کلمہ والا ہو، ایک لا الہ الا اللہ والا ہو، ایک توحید والا ہو، جس کے دل میں اللہ سمایا ہو، اس کا جوتا، پرانا جوتا دنیا کی آگ کو بجھاتا ہے، تو یقین مانو اس کا کلمہ کل قیامت میں جہنم کی آگ کو بھی بجھا دے گا. لیکن ہمارے پاس کلمہ ہے، بولو نا، مضبوط کلمہ ہے لا الہ. ہم کو تو اللہ کا ڈر ہی نہیں لگتا. صحیح میں ہم لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں. نہیں میرے کو بولو نا بھائی، یہ کون سی نماز پڑھنے آئے آپ لوگ؟ میں آپ کا نکاح نہیں قبول کرواتا. بولو پٹافٹ بولو، کون سی نماز پڑھنے آئے؟ آواز نہیں آ رہی ہے، میرے کو کان میں بہت تکلیف ہے. بولو کون سی نماز پڑھنے آئے؟ فجر. فجر ہمارا باپ پڑھے گا، کون پڑھے گا؟ جمعہ پڑھنے آئے. پھر کب، کون سی نماز اس کے بعد؟ آئندہ جمعہ. بہت سارے بیٹھے، سب سے بڑا نمک حرام یہاں بیٹھا ہوا ہے. جو لوگ نماز چھوڑتے ہیں اس سے بڑا کمینہ کوئی نہیں، اس سے بڑا نمک حرام کوئی نہیں، اس سے بڑا غدار اور دھوکے باز کوئی نہیں. میرے پیاروں، حدیث اٹھاؤ، میں نہیں کہتا، قرآن اٹھاؤ، حدیث اٹھاؤ. سب سے بڑا نمک حرام کمینہ اور سب سے بڑا نالائق اور سب سے بڑا دھوکے باز وہ ہے جو محمد کے صدقے کھانا کھاتا. میرے پیاروں، ہم لوگ کھانا کھاتے، یہ محمد کا صدقہ ہے. بولو صلی اللہ. یہ کپڑا میں پہنا ہوں، آپ پہنے ہو، ہمارا نہیں ہے، محمد کا صدقہ ہے. بولو صلی اللہ. یہ ہمارا گھر محمد کا صدقہ ہے، یہ ہمارے گھر میں بیوی بچے محمد کا صدقہ ہے، یہ آسمان و زمین بولو محمد کا. ارے ایک لقمہ ہم کھاتے ہیں، پیارے نبی کا صدقہ ہے. ایک گھٹ پانی پیتے ہیں، نبی کا صدقہ. ارے کھاؤ تو محمد کے صدقے، پیو تو محمد کے صدقے، پہنو تو محمد کے صدقے. اور وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہے فجر کی نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. فجر کی نماز میں کوئی نہیں دیکھی، تو اس سے بڑا دھوکے باز کون ہوگا بھائی؟ اتنی وفاداری تو کتا بھی کرتا ہے. ہم کتے سے بھی گئے، کتے کو بھی سوئے. ہمارے رویل پارک میں بہت کتے ہے نا، بہت ہے نا. ہاں، کبھی ڈالو سوکھی روٹی کا ٹکڑا ڈالو، کھاتے چلا جائے گا. دوسرے دن آئے گا پھر ڈالو، کھاتے چلا جائے گا. تیسرے دن آپ غصے ہو جاؤ، ڈنڈا مارو. چوتھے دن پتھر مارو.
5वें दिन پھر آئے گا. کیوں آئے گا؟ بھوک بھوک کر کہتا ہے مالک 2 دن تیری سوکھی روٹی کا ٹکڑا کھایا, تیرا دروازہ چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گا. میرے پیاروں, ہم نے محمد کے ہزاروں کروڑوں صدقے کھائے اور ان کا دروازہ چھوڑ کر کسی اور کے دروازے پر چلے گئے. بھائی صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اس میں 2 باتیں اب تک میں نے کہی ہے. سب سے پہلے تو آپ درود پاک پڑھیں گے. بولو پڑھیں گے نا انشاءاللہ. میں نے کتنی دیر بولنا میرے کو؟ ابھی بولنا ہے نا. جب روکنا ہو تو میرے کو روک دینا. میرے کو معلوم ہے میں بولتا ہوں پھر میرے کو سمجھ میں نہیں آتا رکنے کا کب ہوتا ہے. آپ بتا دینا وہیں میں رک جاؤں گا اور خطبہ نماز شروع کر دیں گے انشاءاللہ. لیکن پھر ایک مرتبہ میں بات دہراؤں گا. پہلے تو درود پڑھیں گے. بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. دوسرے نمبر پر پورا مجمع ساتھ دے گا. یقین بناؤ لا الہ, آواز نہیں آ رہی ہے, بولو یقین بناؤ لا الہ. پورا مجمع ساتھ میں بولے نا. ہم سب کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ بولو اللہ ہی. نہیں زور دو. ہم سب کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ بولو اللہ ہی. ہمیں کھلانے والا کون؟ اللہ ہی. ہمیں پلانے والا کون؟ اللہ ہی. ہمیں روزی دینے والا کون؟ اللہ ہی. آسمان و زمین کا بنانے والا کون ہے؟ ہم سے کچھ ہوتا ہے تو کس پہ بھروسہ کرو گے؟ سب تیار ہو بھائی؟ 2 بات ہو گئی تو تیسری بات بتا کے بات ختم کرو. سب کریں گے نا؟ کریں گے انشاءاللہ. ایک آخری بات بتاتا ہوں میرے پیاروں, اور میرے کو کوئی جمعہ کا ٹائم ہے, کوئی رات کا عشاء کے بعد کا تو پروگرام نہیں کہ 2-3 گھنٹے کھینچنا ہے, اس لیے بہت شارٹ میں بولوں گا. 3 باتیں لے کر آیا. پہلے درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ. نمبر 2 لا الہ الا اللہ. اور نمبر 3 مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. کون کون تیار ہے اس پر ذرا ہاتھ اوپر کر کے بولے, ایک ساتھ میں بولے نا مصطفیٰ کا دامن. آواز نہیں آ رہی تو ٹھنڈا ٹھنڈا مت بولو بھائی. مصطفیٰ کا دامن. اور بولو ہم پیارے نبی سے محبت کرتے تھے, کرتے ہیں, اور جب تک جان میں جان رہے گی مصطفیٰ سے محبت کرتے. پورا مجمع ایک آواز میں بول دو بھائی محبت کرتے تھے, کرتے ہیں اور کرتے. اور ایک آواز میں بولو مصطفیٰ کا دامن. اور پورے مجمع کو بولتا ہوں ہمارے نبی سے بڑھ کر, نہیں ساتھ میں بولنا, ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں, کوئی پیغمبر نہیں, کوئی رسول نہیں. ساتھ میں بولو نا, ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں, ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں, ہمارے پیغمبر سے بڑھ کر بولو نا کوئی پیغمبر نہیں. میرے پیاروں, ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز بتائی, آج عجیب معاملہ ہے بھائی. کتنے لوگوں کو دیکھو تو کوئی بولتا میرے کو وہ پکچر کا ہیرو بہت اچھا لگتا, کسی کو پکچر کی ہیروئن اچھی لگتی, کسی کو یہ اپنا کوئی کرکٹر اچھا لگتا, کسی کو فٹ بال والا کوئی اچھا لگتا. بھائی میں ایک بات کہتا ہوں کہ تم کو جو اچھا لگتا ہے اس کی طرح تم ٹی شرٹ بھی بناتے ہو, اس کی طرح تم نام بھی لکھواتے ہو, اس کی طرح بال بھی بناتے ہو. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے وہ تم کو اچھا لگتا ہے, لیکن وہ زمین پہ رہتا ہے اور زمین پہ کمال بتاتا. بھائی کرکٹر بھی زمین پہ کمال بتائے گا, ہالی ووڈ بالی ووڈ والا بھی زمین پہ کمال بتائے گا. میرے دوستوں اس سے محبت کرتے ہو جو زمین پہ پیدا ہوتا, زمین پہ کمال بتاتا. کاش ہم محمد کے دیوانے بنتے جو زمین پہ پیدا ہوتے اور آسمانوں پر کمال بتاتے ہیں. بولو نا بھائی ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں. بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں. ساتھ میں بولیں گے نا, ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں. ساتھ میں بولو ہمارا نبی وہ نبی, سبحان اللہ بولو سبحان اللہ. ہمارا نبی وہ نبی انگلی مبارک سے اشارہ کرے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے. میں ہوا کہ نہیں ہوا؟ چاند کے 2. تو آگے چلنا, اس سے بڑی بات. ہمارا نبی وہ نبی, وہ نبی, وہ نبی, اللہ کی قسم ہمارا نبی وہ نبی انگلی مبارک سے اشارہ کرے, پھر اشارہ کرے, پھر اشارہ کرے, 3 مرتبہ ہمارے نبی اشارہ کرے, 3 مرتبہ ہمارے نبی اشارہ کرے. ڈوبا ہوا سورج بھی, بولو ڈوبا ہوا سورج بھی محمد کے اشارے پر واپس آ جائے. اور ایک بات اور بہت پتے کی بات, یہ عقل میں نہیں آتی, لیکن ہمارے نبی کو اللہ نے جو کمال عطا فرمایا, ہمارا نبی وہ نبی مکہ کے جنگلوں میں چلے, ہمارا نبی مکہ کے صحرا میں چلے, ہمارے نبی مکہ کے بیابان میں چلے, ہر پتھر ہر درخت آپ کو سلام کرنے پر مجبور ہو جائے. بولو بھائی ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. آج کون کون تیار ہے بھائی نبی سے محبت؟ اور ابھی تک نے کہا محبت کرتے کرتے اور کرتے. ایک جمعہ کا واقعہ سناتا ہوں, ابھی کون سا ٹائم ہے؟ آخری واقعہ, پھر انشاءاللہ سنت خطبہ نماز سب ٹھیک ہے نا. ناراض تو نہیں نا آپ لوگ میرے؟
نہیں ناراض تو نہیں نا؟ انہیں ہوں گے تو بھی کیا کر لو گے؟ میں تو سیدھی سیدھی اللہ رسول کی بات بتا رہا ہوں، اور ابھی جو بات بتانے جا رہا ہوں نا، ہاں ٹائر پنچر ہوئے میں ذمہ دار نہیں بھائی، بہت پتے کی بات بتا رہا ہوں۔ پھر ایک مرتبہ بولو، ہم نبی سے محبت کرتے تھے، کرتے ہیں اور کرتے، ہمارا ایمان ہے مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، مصطفیٰ کا دامن۔ بلکہ ایک بات اور بتا دو میرے دوستو، اللہ نے کتنے نبیوں کو دنیا میں بھیجا؟ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ نے 2,24,000 نبیوں کو بھیجا، ایک روایت میں آتا ہے 1,24,000 پیغمبروں کو بھیجا، ایک روایت میں آتا ہے 65,000 اللہ نے نبیوں کو بھیجا۔ لیکن میرے دوستو کسی بھی نبی کے بارے میں آپ پڑھو، ملے گا ہر نبی نے اپنے زمانے میں دعا کی، ہر نبی نے اپنے زمانے میں دعا کی، اللہ کاش مجھ کو نبی نہ بنایا ہوتا، مجھے آخری نبی کا امتی بنا دیا ہوتا۔ میرے دوستو اللہ نے بغیر مانگے ہم کو امتی بنایا۔ اب جمعہ کا واقعہ سننا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر بولو کوئی نبی نہیں، ہمارے پیغمبر سے بڑھ کر اللہ کی قسم کوئی پیغمبر ہے نہیں، بولو نا اللہ کی قسم کوئی پیغمبر نہیں، ہمارے نبی بہت پیارے نبی، سب سے اونچے نبی، سب سے افضل نبی۔ بلکہ میرے دوستو ہم تو قسم کھا کر کہتے ہیں آسمان کے نیچے زمین کے اوپر اللہ کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو صرف اور صرف محمد کا مرتبہ ہے، بولو صلی اللہ ہو۔ لیکن میں آپ کو جمعہ کا واقعہ جمعہ کے دن سناؤں تو بہت اچھا لگے گا۔ واقعہ کیا ہوا معلوم؟ کہ ہمارے نبی خطبہ دے رہے ہیں، بولو ہمارے نبی جمعہ کا، ساتھ میں بولو گے تو اچھا لگے گا، ہمارے نبی جمعہ کا۔ بھائی اب تو سب ہو جاؤ، میرے ساتھ میں ہو جاؤ، پہلے تھوڑا تھوڑا عجب لگا، اب تو ساتھ میں ہو جاؤ۔ ہمارے نبی جمعہ کا کیا کر رہے ہیں؟ خطبہ دے رہے ہیں۔ چلو جمعہ کا خطبہ، سارا مجمع بیٹھا ہوا ہے۔ اس زمانے میں مسجد میں سب دیوار نہیں تھی، سب زمین پر بیٹھے ہوئے، ہمارے نبی منبر پر کیا کر رہے ہیں؟ خطبہ دے رہے ہیں۔ ایک صحابی کو جمعہ میں آنے میں دیر ہو رہی ہے، بھائی دیر ہو گئی ایک صحابی کو، جن کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود، نام یاد رکھو، کیا نام ہے؟ حضرت عبداللہ۔ وہ آ رہے بھاگتے بھاگتے آ رہے، اور وہ وجہ بھی بتا رہے کہ میرے کو جمعہ میں اس لیے دیر ہو گئی کہ میرے کپڑے کا انتظام نہیں ہوا تھا۔ ان لوگوں کے پاس کپڑے بہت کم ہوتے تھے، انتظام کرنا پڑتا تھا، لیکن وہ بھاگتے بھاگتے دوڑتے دوڑتے آ رہے، یہاں ہمارے نبی کا خطبہ شروع ہو گیا اور وہ دوڑتے دوڑتے آ رہے کہ جمعہ کی نماز جمعہ کی نماز جمعہ کی نماز، دوڑتے دوڑتے آئے۔ اب سارے مرد لوگ یہاں بیٹھے، بولو سارے صحابہ یہاں بیٹھے، پھر اس کے پیچھے سب کے جوتے چپل رکھے ہوئے، اس کے پیچھے سب کے اونٹ بندھے ہوئے۔ بھائی ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، گاڑی کی پارکنگ الگ ہوتی ہے، جوتے چپل وہاں رکھے اور سارے لوگ یہاں بیٹھے، اور ہمارے نبی بولو صلی اللہ علیہ وسلم کو اب وہ دوڑتے دوڑتے آ رہے۔ ہمارے نبی خطبہ دے رہے عربی زبان میں، بولو کون سی زبان میں؟ وہ سب عربی جانتے تھے۔ ہمارے نبی خطبہ دے رہے عربی زبان میں۔ ہمارے نبی نے کوئی واقعہ سنایا، اس واقعے میں ہمارے نبی نے فرمایا اجلسو، کیا فرمایا؟ یعنی کوئی حدیث کوئی واقعہ، اس میں ہمارے نبی نے فرمایا اجلسو۔ اجلسو کے معنی آتے بیٹھ جاؤ، اجلسو کے معنی آتے۔ اب وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود دوڑتے 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 جہاں چپل رکھی نا وہاں پہنچے، اور ان کے کان میں آواز آئی اجلسو، بیٹھ جاؤ، وہیں بیٹھ گئے جہاں جوتے چپل رکھے تھے نا وہیں۔ حالانکہ سارے صحابہ آگے، بیچ میں بہت جگہ خالی ہے، اور جہاں جوتے چپل رکھے وہاں حضرت عبداللہ ابن مسعود بیٹھ گئے۔ ہمارے نبی نے خطبہ پڑھاتے پڑھاتے دیکھا کہ وہ آئے اور پیچھے بیٹھ گئے، تو ہمارے نبی نے فرمایا ماں بالو کا ابن ام عبد، ہمارے نبی نے فرمایا کیا ہو گیا عبداللہ ابن مسعود، وہاں کیوں بیٹھے ہو؟ سارا مجمع ادھر بیٹھا، تم وہاں جوتے چپل کے پاس بیٹھے ہو، آؤ اندر آ جاؤ۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا آپ نے تو کہا کہ بیٹھ جاؤ، آپ نے تو کہا خطبے میں کہ بیٹھ جاؤ۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا ماں قلت لک یا ابن ام عبد، ہمارے نبی نے فرمایا میں نے تمہیں نہیں کہا، میں تو ایک قصہ بیان کر رہا تھا، اس قصے میں نے کہا اجلسو بیٹھ جاؤ، میں نے تم کو نہیں کہا کہ بیٹھ جاؤ۔ وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود وہاں کھڑے کہتے اللہ کے رسول میں امتی، ساتھ میں بولو کیا فرمایا؟ میں امتی، نبی کی آواز میرے کان میں آئے بیٹھ جاؤ، کہتے میں امتی، بھلے جوتے چپل کے پاس بیٹھا لیکن میں امتی، نبی کی آواز کان میں آئے بیٹھ جاؤ۔ ارے جہاں بھی آپ کی آواز آتی بیٹھ جاؤ، میں بیٹھ جاتا، اگر ایک قدم بھی آگے بڑھاتا اللہ مجھ کو جہنم میں لے کے چلا جاتا، کیونکہ آپ کی آواز آ گئی بیٹھ جاؤ، مطلب بیٹھ جاؤ، جوتے چپل ہو یا کچھ بھی ہو، نبی کی آواز آئی بیٹھ جاؤ، بیٹھ گیا۔ اللہ کے رسول اگر ایک قدم بھی آگے بڑھاتا، ہمارا عقیدہ ہے کہ جو نبی کی بات کو توڑتا ہے سیدھے جہنم میں چلا جاتا ہے۔ سننا، یہ عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا۔ ابھی تو بات ہو رہی ہے، ہمارے نبی کیا کر رہے؟ خطبہ دے۔ حضرت جبرائیل آ گئے، بولو کون آ گئے؟ حضرت جبرائیل آئے،
آ کر کہا کیا ہوا میرے نبی کیا ہوا؟ تو ہمارے نبی نے سنایا ایسا ایسا واقعہ ہوا. وہ وہاں بیٹھ گئے اور کہتے کہ اگر ایک قدم بھی آگے بڑھاتا تو میں جہنمی بن جاتا. سننا حضرت جبرائیل آئے, فرمایا انہوں نے جو زمین پر فیصلہ کیا ہے آج اللہ نے بھی آسمانوں پر وہی فیصلہ کر دیا ہے. اور آیت کریمہ آج قرآن میں لکھا ہوا ہے, یہ جو بات ہے نا قرآن میں پارہ نمبر 22, بولو پارہ نمبر, پہلے اور دوسرے رکوع کے بیچ میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں, پارہ نمبر 22 پہلے اور دوسرے رکوع کے. اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کوئی ایمان والا مرد ہوگا, کوئی ایمان والا مرد ہوگا یا کوئی ایمان والی عورت ہوگی, اللہ رسول کا حکم آئے پھر تھوڑا بھی آگے پیچھے ہوگا, اللہ فرماتے میرا بندہ یاد رکھنا جہنم کے سوا کوئی راستہ نہیں ہوگا. بھائی بات سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کو؟ یہ فیصلہ عبداللہ ابن مسعود نے زمین پر کیا, اللہ نے یہ فیصلہ کہاں پر کیا؟ تو چلو بھائی اب بتاؤ بھائی, یہ واقعہ سننے کے بعد بتاؤ کہ اگر نبی کہے بیٹھ جاؤ تو کھڑے, بولو کھڑے نہیں, نبی کہے کھڑے ہو جاؤ تو بیٹھ نہیں, نبی کہے چلتے ہو جاؤ تو رکنا حرام, نبی کہے رک جاؤ تو چلنا حرام. بھائی سیدھی بات ہے نا, نبی جو کہے وہ کرنا. ہمارے نبی نے 23 سال نبوت میں پوری زندگی میں 7,000 مرتبہ کہا نماز پڑھو. آپ حدیث اٹھاؤ کتنی مرتبہ؟ 7,000 مرتبہ نبی بولے نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو, اور ہم نماز چھوڑ دے رہے. وہاں عبداللہ ابن مسعود نے کہا ایک قدم بھی آگے بڑھاتا تو جہنمی بن جاتا, تو 7,000 مرتبہ نبی بولے نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو. اور اللہ کی قسم نماز میں جنت ہے, نماز میں مغفرت ہے, نماز میں برکت ہے, نماز میں روزی ہے. ساری چیزوں کو دفن کر کے ہم آرام سے رویل پاک کی گلیوں میں گھومے. میرے دوستوں یہ جنتی کے جہنمی, یعنی آپ بولو نا ہم کو محبت ہے, نبی سے محبت ہے, ارے بولو ہے محبت ہے, ہم کو محبت ہوئے نا تو بہت کچھ یاد ہونا چاہیے. ہے محبت ہے. ابھی میں نے آپ کو خواجہ معین الدین چشتی کا واقعہ سنایا, ارے بولو نے سنایا, اجمیر والے بابا کا سنایا, بولو سنایا. سب لوگ محبت کرتے ہو اجمیر والے بابا سے؟ کون کون کرتا ہاتھ اوپر کرے تو اجمیر والے بابا سے محبت. اور ساتھ میں بولو نا بھائی خواجہ کا دامن, میں نے بلند آواز سے بولو خواجہ کا دامن. محبت کرتے نا اجمیر والے, کرتے ہاں مولانا کرتے سب لوگ. اگر کرتے تو میرے کو اتنا بتا دو ان کے ابا کا نام کیا. میں اگر آپ محبت کرتے ہیں جاتے ہو اجمیر آتے ہو, ہاں جاتے آتے, ان کے ابا کا نام کیا؟ اگر ابا کا نام نہیں معلوم مطلب ہم صرف اپنا شوق پورا کرنے جاتے, وہ اللہ والے کی محبت میں نہیں جاتے. ورنہ جس کی محبت میں جاؤ آپ کو اس کی ہسٹری معلوم ہونا چاہیے. بولو نا ان کے ابا کا نام کیا؟ نہیں معلوم نا, چلو چھوڑ دو, دادا کا نام بتاؤ. اب آپ لوگ سوچتے ہوں گے اس سے بڑا پاؤلی کون ہوگا جو ابا کا نام نہیں جانتا دادا کا نام پوچھتا. آج میں آپ کو بتاؤں, بولو خواجہ معین الدین چشتی, ان کے ابا کا نام خواجہ غیاث الدین. بولو اب تو بولو خواجہ. ان کے ابا کا نام خواجہ سید احمد حسین. بولو خواجہ. اتنا تو یاد رکھو گے نا انشاءاللہ. اللہ والوں سے محبت, پیارے نبی سے محبت. یہ میں آپ کو بتاؤں خواجہ معین الدین چشتی, ان کے ابا کا نام ابھی بولو خواجہ غیاث الدین, ان کے ابا کا نام خواجہ سید احمد حسین, ان کے ابا کا نام خواجہ محمد طاہر, ان کے ابا کا نام خواجہ محمد عزیزی, ان کے ابا کا نام خواجہ محمد ہاشم, ان کے ابا کا نام امام عبقری, ان کے ابا کا نام امام عسکری, ان کے ابا کا نام امام تقی, ان کے ابا کا نام امام نقی, ان کے ابا کا نام امام موسیٰ کاظم, ان کے ابا کا نام امام موسیٰ رضا, ان کے ابا کا نام امام جعفر, ان کے ابا کا نام امام محمد باقر, ان کے ابا کا نام امام زین العابدین, ان کے ابا شہید کربلا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ان کے ابا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ میرے دوستو آج میں ایک بات آپ کو کہوں گا, یہ ڈھونگ والی محبت چھوڑ دو. یہ جو ڈھونگ والی محبت کرتے نا, خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے, مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. کمینہ پکڑ تو صحیح پہلے, 5 ٹائم کی نمازیں چھوڑا رہے, خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. ہاں میرے پیارو,
موبائل کے اوپر زنا کرتا ہے، چوری کرتا ہے، موبائل پہ جوا کھیلتا ہے، موبائل پر گیم کھیلتا، اور مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. یہ موبائل مصطفیٰ کا دامن. کس کو دھوکہ دیتے ہو میرے دوست؟ یہ دیکھو کتنے سارے بیٹھے، چہرے پہ داڑھی نہیں. نہیں میرے کو ایمان سے بولو، نبی کے چہرے پہ داڑھی؟ دھیرے دھیرے جواب دیں گے تو اچھی بات نہیں بھائی. سیدھا بولو، نبی کے چہرے پہ داڑھی؟ آواز نہیں ہے. نبی کے چہرے پہ داڑھی؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، میدان کربلا میں شہید ہونے والے حضرت حسین کے چہرے پہ داڑھی؟ غوث پاک، پیران پیر، بغداد میں آرام کرنے والے شیخ عبد القادر جیلانی، ان کے چہرے پہ داڑھی؟ اجمیر والے بابا خواجہ معین الدین چشتی کے چہرے پہ داڑھی؟ بغداد میں آرام کرنے والے جنید بغدادی کے چہرے پہ داڑھی تھی؟ ارے بابا فرید الدین گنج شکر، ان کے چہرے پہ داڑھی تھی؟ خواجہ احمد شہید کے چہرے پہ داڑھی تھی؟ خواجہ اسماعیل شہید کے چہرے پہ داڑھی تھی؟ ہمارے احمد آباد میں آرام کرنے والے قطب عالم اور شاہ عالم، بولو ان کے چہرے پر داڑھی تھی؟ ہمارے سورت میں آرام کرنے والے خواجہ دانا رحمت اللہ علیہ، بولو ان کے چہرے پہ داڑھی؟ سب اللہ کے ولیوں کے چہرے پہ داڑھی تھی. اور رویل پاک والوں کیوں آپ زیادہ ہوشیار ہیں؟ اور جوان تو جوان، رویل پاک کا بڈھا بھی لکنگ ہینڈسم. ایک پاؤں قبر میں لٹک جاتا. کیا ہے بھائی؟ اور کتنے کو میں دیکھا نا، کتنوں کو میں دیکھتا ہوں داڑھی رکھتے بھی ہے، نہیں بھی رکھتے. اب آپ سوچتے ہوں گے یہ کیسا؟ دیکھو یہ میں نے داڑھی رکھی، بولو سبحان اللہ. اور کسی نے داڑھی بالکل نہیں رکھی، کلین شیو، استغفر اللہ. لیکن کچھ لوگ ایسی پٹی بناتے. ایک میرے کو ملا، میرے کو بولتا ہے مولانا یہ میں 4 سال سے آپ بولے تو داڑھی رکھا میں نے. کیوں؟ تیرے علاقے میں بارش نہیں ہوتی اتنی کتنی ہے؟ تو میں کو کہتا مولانا یہ چلے گا. اور میرے کو انگریزی میں بولتا دس از اوکے. میں نے کہا دس از اوکے، یہ کیسا چلے گا؟ ایسی پٹی بنا دی. دیکھو یہاں بہت سارے بیٹھے، سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ نے مرد بنایا کیا عورت بنایا، کیا بنایا، کچھ سمجھ کے سب بار بار کر دیا بھائی. ہاں گلے میں چین پہنے گا، ہاتھ میں کڑا پہنے گا، اور سونے کی انگوٹھی پہنے گا، کلین شیو ہوگا. اور بال تو کیسے بناتا، اللہ اکبر کبیرہ، ایسا لگتا ہے یہاں سے فقیر ہے، اس طرف کے بال نہیں، یہاں سے غریب ہے، اور پیچھے والا علاقے کو زکات چاہیے. ایسا یوں ایسا کروں. اور پھر بائک پر بیٹھے گا اور نکلے گا. میں تو سوچتا کبھی کبھی تہجد میں دعا تو نہیں مانگتا، اللہ مرد کائے کو بنایا، عورت ہی بنا دیتا. شرم کرو تھوڑا. ڈوب مرنا چاہیے جو نبی کے چہرے کے ساتھ مذاق کرے. نبی کے چہرے کے ساتھ مذاق کرے، نبی کے قانون کے ساتھ مذاق کرے، نبی کے رول کے ساتھ مذاق کرے، نبی کے ریگولیشن کے ساتھ مذاق کرے. ارے میرے دوستو، آج ہم لوگ کہتے ہیں نا حالت بہت خراب ہے، الیکشن بہت خراب ہونے والا ہے. کبھی نوٹ بندی ہو گئی، کبھی جی ایس ٹی ہو گیا، کبھی کچھ مصیبت آ گئی، کبھی ہمارا کیس سپریم کورٹ میں چلا گیا، بہت پریشان ہے. میں نے کہا پریشان کیوں ہے معلوم ہے؟ ہم کو باہر والا کوئی نقصان نہیں پہنچتا ہے. بولو ہم کو غیر نقصان، ہم کو اپنے والے نقصان پہنچاتے. یہ دیکھو نا، کلمہ پڑھ کے چہرے پہ داڑھی نہیں، شرم سے ڈوب مرے کہ نہیں مرے؟ کلمہ پڑھے اور زندگی میں نماز نہیں. کلمہ پڑھے معاف کرنا 24 گھنٹے ہمارے ہاتھ میں قرآن نہیں آتا ہے. صحیح بول رہا ہوں؟ قرآن نہیں آتا کوئی بات نہیں، قرآن کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا ہے. اور 24 گھنٹے میں اللہ کی قسم قرآن کو دیکھتا بھی نہیں ہے. حالانکہ ہمارے نبی کہے اور کہہ کے گئے میرا امتی قرآن کو دیکھتے رہنا، اللہ تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا. اس لیے میرے دوستوں بات ختم کر رہا ہوں. پہلا بیان تھا، آپ لوگ تھوڑا ٹینشن میں آ گئے ہوں گے، لیکن پھر بولو جو میں نے بات کہی درود پڑھیں گے انشاءاللہ. میں نے بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. نمبر 2 لا الہ الا اللہ، محنت کریں گے انشاءاللہ یقین. نمبر 3 مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. بولو نمبر 4 نماز کا دامن پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے. آخری بات بتا دو، نمازی جنتی، بولو نمازی، اور بے نمازی جہنمی. بالکل کھل کے میں نے بتا دیا. قرآن میں نمازی جنتی، اللہ نے فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون. اللہ کہتا جو نمازی ہوگا وہ جنتی ہوگا. اور پورا مجمع بولے جو بے نمازی ہوگا، آواز سے بے نمازی ہوگا. اور میں نہیں بتاؤں گا، آپ لوگ بتاؤ گے. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام. پھر کیا ہے؟ ویل، ویل جہنم کا نام ہے. کون جائے گا؟ بے نمازی جائے گا. اللہ نے فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. بے نمازی جہنم میں جائے گا. میرا اللہ میری آپ کی حفاظت کرے. چلو آج کون سا دن ہے؟
اثر کی نماز کے بعد درود پڑھنا ہے. پڑھیں گے سب لوگ انشاءاللہ. دیکھو آپ اثر کہیں بھی پڑھو لیکن 80 مرتبہ درود پڑھنے کا. کتنی مرتبہ پڑھنے کا؟ وہ درود میں لے کر آیا ہوں. کن کو دیا؟ کن کو دیا؟ یہ مولانا علی کے پاس ہے. مولانا علی ذرا ہاتھ اوپر کر دو کہ مولانا علی یہ لے کے جانے کا. ابھی یہاں سے چھوٹا سا کارڈ ہے وہ درود پاک لے کے جانے کا. ہمارے صورت میں آؤ, اثر کی نماز کے بعد ہر مصلی ہر نماز پڑھنے والا کارڈ نکالتا ہے اور پڑھتا ہے 80 مرتبہ درود. بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. کیا فائدہ ہوگا؟ فائدہ کیا ہوگا؟ 80 مرتبہ درود پڑھیں گے. ہمارے نبی فرماتے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور 80 سال کی عبادت ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دی جائے گی. تو سب پڑھیں گے انشاءاللہ. تو یہ مولانا علی کے پاس سے لیتے ہوئے جانا. یہ باہر کھڑے ہوں گے, وہ کارڈ ضرور لے کر جانا. ختم ہو جاوے تو خبر کرنا, پھر دوسرے کارڈ کا انتظام ہو جائے گا. کارڈ لانا, دینا, سنبھالنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. اصل اس کو ہم موبائل میں ڈال دو نا بھائی. موبائل میں جتنی گندی گندی لڑکیوں کے فوٹو ہیں نا سب کے موبائل میں ہوں گے, وہ ڈیلیٹ کر دو اور درود شریف رکھ لو. وہ موبائل بھی جنتی بن جائے گا انشاءاللہ. بولو کریں گے, سب کریں گے انشاءاللہ. ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں دیکھو پہلی مرتبہ آیا, پورے رائل پاک والوں کا اور چین والوں کا, خاص کر کے ہمارے بیٹے الطاف کا, مولانا عثمان کا, مولانا علی کا, جن لوگوں نے انتظام کیا تو میرے کو یہاں آنے کا موقع ملا اور یہ سعادت ملی کہ میں آپ کے سامنے کچھ اللہ رسول کی باتیں کروں. ان کا شکریہ, تمام کا شکریہ, یہاں کے تمام ماں بہنیں بیٹیوں کا شکریہ. میرا پیغام جہاں تک ہوئے پہنچا دینا. اور ایک ہی پیغام دے کے جا رہا ہوں, نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. کون کون تیار ہے؟ بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. ساتھ میں بولو نا, ساتھ میں بولو, ہاتھ نیچے رکھو, بولو انشاءاللہ. بولو آج کی جمعہ, بولو انشاءاللہ. موت کی شام, بولو انشاءاللہ. ہماری نماز قضا. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. تو اعلان کر دے گا نا مسجد کا. بھائی یہ مسجد کے جو چندے کا انتظام ہے, ابھی بالٹی گھومے گی, ڈول گھومے گی. آپ لوگ جتنا ہو سکے تعاون کریں. اللہ تعالی ہم سب کو دینے والا بنائے, اور جو مسجد میں دے گا اللہ جنت میں اس کو محل عطا کریں گے. سنتوں سے فارغ ہو جائے.